اچھا بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام کو پھاڑ دینے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے آفس میں بہت سے ایسی دستاویز ہوتی ہیں جنہیں پھاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جس پر اردو اور انگلش میں نام بھی لکھے ہوتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیا کرو میرے بھائی۔ آفس میں اور بھی کوئی غم ہے زمانے میں، اس لیے کاغذ نہیں پھاڑنا کہ اس پہ نام ہوگا تو نام پڑ جائے گا، تو یہ وہ نہ پڑ جائے کہیں جس کا نام ہے، تو ایسے تو وہمی بنو گے۔ مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھی، ٹیچر کی سیلری دینا میرے ذمے تھی۔ کچھ سال پہلے وہاں کے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ان کو 1 ماہ کی سیلری نہیں دی، جبکہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو دے دی، لیکن ان سر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسے ان کے نام سے مدرسے میں دے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں کریں، دے دی تھی آپ نے، دے دی اس کے ذمہ تھا وہ گواہوں سے، اور جب ٹائم گزر گیا، مہینہ بھی گزر گیا، تو آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے دی ہے، تو آپ کیوں وہم کر رہی ہو بلا وجہ؟ اور اگر آپ نے جب کہہ دیا تھا نہیں دی، تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اصرار کرتا یا وہ آپ سے ثبوت مانگتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہمی بہت ہیں۔ ہم دین پہ جب آتے ہیں نا، تو یہ خاتون کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، وہم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی اسلام تو ملت بیضاء سمحا، صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے، جن میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزوں کا حکم، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، ایک دوسرے کی کیئر کرنا۔ یہ جو موٹی موٹی دین کی چیزیں یہ ہیں، ان میں بہت زیادہ وہمی۔ وضو کو دیکھو نا، وضو کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں وضو میں بیٹھے رہتے ہیں وہمی لوگ، تو پھر ادب تمیز میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، ادب یہ نہ ہو جائے، یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی، بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کیا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ زمین پہ دیکھ کے جا رہے ہیں، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو میں اٹھا لوں۔ میں نے کہا بھائی جاتے ہوئے کہیں نظر پڑ جائے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے پڑا ہوا ہے تو اٹھا لو، دیکھتے ہوئے جانا، کہیں لکھا ہوا نہ ہو، ایسا تو زندگی مصیبت بن جائے گی۔ دیکھو، ایک چیونٹی بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، بلا وجہ، لیکن چیونٹیوں کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا یہ بیوقوفی ہے۔ جب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو، کہیں چیونٹی نہ آ جائے، دیکھتے ہوئے جا رہے ہو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے، تو یہ زیادتی ہوگی بھائی۔ خود سے بلا وجہ کسی جانور کو مت مارو، آپ جا رہے ہو تو آ گیا تو آ گیا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا، مگر اس سال چھوٹا ہے، 2 دانت کا نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے، تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اگرچہ 2 دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے، جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا، کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی؟ جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے، پھر ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو دے دی، وہ جو مرضی کرے، وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے، وہ آپ ہی کو کھلا دے، تو اس کا مال ہے، جو چاہے کرے میرے بھائی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا، تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی۔ رمضان میں کیے جانے والے معمولات پر بیان فرما دیں۔ آپ پر اعتراض ہے کہ دعاؤں اور معمولات پر توجہ نہیں دلاتے، اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے۔ کئی بار میں معمولات پر بیان کر چکا ہوں رمضان میں بھی، اور اعتکاف والوں کو تو ہمارے یہاں الگ سے معمولات بتائے جاتے ہیں۔ البتہ معمولات کے بارے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ فورس نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، جو بیٹھنا چاہیں بھی سے رجسٹریشن کروا لیں اعتکاف کی، فارم شاید باہر مل رہا ہے، تو بتا دیتا ہوں، زبردستی نہیں کرواتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو دینی لیول ہے بہت گر چکا ہے۔ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں، فرض نماز سنت موقدہ پڑھ لیں، بڑی بات ہے، باقی معمولات کی بات پھر آگے شروع ہوتی ہے، تو وہ آؤ بیٹھو خوشبو لگا کے انشاءاللہ۔ باقی رمضان میں کرنے کے جو معمولات ہیں، تراویح پڑھیں پوری پابندی سے، پھر تہجد بھی پڑھیں۔ صحیح حدیث ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عمر نے تراویح جب جماعت سے شروع کرائی، تو جب حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا بہت خوش ہوئے، لیکن آپ نے ایک بات فرمائی، واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تراویح اتنی لمبی نہ ہو یا ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تہجد ہی چھوڑ دو۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی تہجد والی حدیثیں اٹھا کے تراویح پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہ تہجد کی بات ہے بھائی، وہ تراویح کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ تراویح بھی وہی ہے تو پھر رمضان کی فضیلت کیا ہوئی؟ یہ جو حدیث میں بار بار قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان، محدثین تہجد کا الگ باب مانتے ہیں، قیام رمضان کا الگ مانتے ہیں۔ اگر تراویح تہجد ہی ہوتی تو محدثین تہجد کا الگ باب اور قیام رمضان کا الگ باب نہ مانتے، وہ تہجد ہی میں تراویح کے فضائل بیان کرتے، جیسے کہ امام بخاری نے تہجد ہی میں تراویح کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری جو باب لے کر آتے ہیں نا، اس کے لیے اس باب سے مناسبت ضروری نہیں ہے۔ جس نے بھی بخاری پڑھی ہے پڑھائی ہے وہ جانتا ہے کہ امام بخاری جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ حدیث اس عنوان کے تحت آ رہی ہو، یہ امام بخاری کی عادت ہے۔ امام بخاری بدر کا باب قائم کرتے ہیں، اس میں بدر کی حدیثیں ہی نہیں ہیں، صرف وہ صحابی کی ہیں جو بدری تھے، راوی وہ صحابی آ رہے ہیں،
تو جو جس کو ذرا سی بھی امام بخاری کی عادت کا پتہ ہوگا نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے قیام اللیل کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی، یا تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے. یہ وہ شخص یہ بات کر سکتا ہے جس کو بخاری کی الف بے بھی نہیں پتا. امام بخاری تو بعض دفعہ ایک باب باندھتے ہیں، ذرا سی بھی کہیں سے مناسبت ہوتی ہے حدیث لے آتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ہمارے اہل حدیث بھائی بار بار ہمیں دیکھو امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی، اس سے پتہ چلتا ہے تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، اتنے سارے محدثین اور خود امام بخاری تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اگر تہجد ایک ہی چیز ہے تو تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ تو بہت سارے محدثین قیام رمضان الگ ہے. اگر یہ تہجد ہی ہوتی تو قیام رمضان کے نام سے الگ باب محدثین نہ باندھتے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تہجد ہی ہے، لیکن رمضان میں تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو الگ سے قیام رمضان کا باب باندھا گیا. تو بھائی رمضان میں صرف تہجد کی فضیلت نہیں، صدقے کی فضیلت بھی بہت زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے. تو صدقے کی فضیلت بھی تو بہت زیادہ ہے، لیکن صدقات رمضان کے نام سے محدثین نے باب باندھا ہے کہ ایک نارمل صدقہ ہوتا ہے، ایک صدقہ رمضان. کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ رمضان کا صدقہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی صدقہ جو عام دنوں میں کرتے ہو رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ. تو وہی تہجد جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں، اگر رمضان میں اسی کی فضیلت زیادہ ہوتی، تراویح الگ سے کوئی نہ ہوتی، تو پھر قیام رمضان کا باب ہی نہ باندھتے. تہجد ہی کے فضائل میں رمضان میں تہجد کی فضیلت کو زیادہ بیان کر دیا جاتا. جیسے صدقے کا باب ہوتا ہے رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا اور الگ سے باب نہیں باندھا جاتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے محدثین جو قیام رمضان الگ سے باب باندھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھائی یہ وہ قیام نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے جو عام دنوں میں پڑھتے ہو، یہ الگ سے قیام ہے. اس کے حکام بھی الگ سے، اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں، اس میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہو آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسجد میں جماعت سے قائم ہوگی. تو حضرت عمر کا بھی یہی قول. حضرت عمر نے کیا فرمایا جب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے؟ واللتی تنامون عنها افضل من التي تقومون، کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، کیونکہ صحابہ میں وہ تراویح پڑھ رہے تھے تہجد میں سو جاتے تھے، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا یہ پڑھ رہے ہو لیکن اس سے غافل مت ہو، وہ بھی پڑھو. تو اور وہ تو پورے سال پڑھی جاتی ہے، رمضان میں اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے تہجد کی، اور یہ تراویح الگ سے ہے. تو اس لیے رمضان میں سب سے ایک اہم کام کیا ہے؟ تراویح کی نماز، جو رمضان کی خاصیت ہے. چاند نظر آتے یہ نماز غائب ہو جاتی ہے. اگر یہ تہجد ہوتی تو چاند نظر آتے غائب نہ ہوتی. تو میں اہل حدیث سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وہی ہے تہجد تو رمضان کی کیا فضیلت ہے نا؟ جو میرا اصل سوال تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ عام دنوں میں بھی 8 سنت اور رمضان میں بھی 8 سنت، بلکہ آپ نے تو رمضان میں تہجد کی ویلیو اور گرا دی. عام دنوں میں آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو، رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو. تو رمضان کی ویلیو بڑھائی ہے یا گھٹا دی؟ اصل تو آخری وقت میں تہجد، رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو. تو یہ عجیب سی بات ہے یار، پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آخر میں ہی پڑھتے رہتے آپ. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور کے خلاف یا اجماع کے خلاف جاتے ہیں نا، تو آپ پہ کچھ ایسے ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے جمہوری کی ماننے میں ہی خیر ہے، جبکہ وہ دلیل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے. تو رمضان کے معمولات بتا رہا تھا آپ کو. سب سے پہلا معمول کیا؟ روزہ تو رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تراویح. پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہی ہوتے ہیں تہجد، کیونکہ حضرت عمر نے تراویح شروع کی لیکن انہوں نے حکم دیا کہ تہجد کو مت بھولنا تراویح کی وجہ سے. تو تراویح الگ سے پڑھیں اور تہجد الگ سے پڑھیں آپ رمضان میں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام 100 دفعہ کلمے کا معمول بنا لو. 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے. کچھ نہیں ہوتا، 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ صبح بھی اور شام کو بھی. دوسرا کام رمضان میں تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن محدثین نے تلاوت رمضان کے نام سے الگ باب نہیں باندھا، کیونکہ یہ وہی تلاوت تھی جس کی مقدار بڑھ جاتی تھی، لیکن قیام رمضان کا باب الگ سے باندھا ہے. تو یہ وہی تو تلاوت کو بڑھانا ہے رمضان میں. تیسرا کام صدقات و خیرات، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے. صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دیکھو کمپنیاں جب پیکج دیتی ہیں تو لوگ اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سیل لگی ہوئی ہے بھائی، فلاں اسٹور نے کیا کیا کہ بھائی سیل لگی ہوئی ہے، جو چیزوں کی قیمتیں 5000 تھیں 2500 پہ آئی ہوئی ہیں، تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں صدقہ کرو گے ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. تو تہجد ہے، صدقہ خیرات ہے، صبح شام 100 کی تسبیحات، اور ایک آخری کام دعاؤں کی کثرت. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا کا معمول بناؤ. رمضان میں عادت ڈالو اس کی. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا. سمجھتے ہو؟ اس میں یہ نہیں دیکھو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی، ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کی عادت ڈالو. دیکھو جو دنیا میں بھکاری ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے بھکاریوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ بھیک مانگنا چھوڑی ہے انہوں نے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی، پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ انسان کو جب انسان سے مانگنے کی عادت پڑے تو یہ بہت بری بات ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جو اللہ سے مانگتے ہیں نا، ان کو ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو،
اللہ سے مانگنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. پھر ان کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ مانگے نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, بات بات پہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, اتنی لمبی ہاتھ اٹھاتے ہیں, اتنی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. کیا ہوا بھائی, گارڈ سے نہ الجھیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے یار. تو بائکیں, دو گاڑیاں چوری ہوئی ہیں ابھی جمعے کے بیان ہیں. اللہ خیر کرے. اگلے ہفتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 بندے کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ جو بائکوں کی اور گاڑیوں کی حفاظت پہ مامور ہوں. تو کیونکہ کراؤڈ آج بہت زیادہ تھا, رمضان میں ہوتا ہے بہت زیادہ رش, تو یہ انشاءاللہ ہم بناتے ہیں اسی ہفتے یہ کر لیں گے تاکہ یہ گاڑیاں چوری اور بائکیں چوری کی شکایت نہ آئے. باقی وہ کیمرے میں دیکھ لیں, جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ دکھا دیں گے, اس میں یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ اچھا چلیں. مفتی صاحب اسلام 360, ہاں دعاؤں کی کثرت, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دعائیں کثرت سے مانگیں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اسلام 360 اپلیکیشن میں قرآن کے ترجمے تو بتائیں کہ کن کن اشخاص نے کی, مگر حدیث کے ترجمے کس نے کیے یہ نہیں پتا, اور جو حدیث اصحاب پر یا ان کے خلاف بھی جاتی ہے ان کے ترجمے بہت عجیب ہوتے ہیں, ایک بار ضرور دیکھیے گا. اسلام 360 نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اس نے کہا بھائی میں نے مختلف اسکالرس کے ترجمے ڈال دیے ہیں, اب کون سا ترجمہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے. تو ابھی آپ خود سوچو, علماء سے پوچھ لو بھائی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو. عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے جائے اور امام صاحب تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس صورت میں وہ شخص کیا کرے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ امام اہل حدیث نے یہ دیا کہ وہ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہ عشاء کی فرض نماز ادا کر رہا ہے, اور جب امام سلام پھیرے تو اپنی تیسری اور چوتھی رکعت کرے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے, نفل کے پیچھے فرض نماز کی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں, ایک صحابی رسول پہلے نماز پڑھتے تھے پھر آ کے اپنی قوم کو بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ہمیں نہیں پتا وہ پہلی والی نماز فرض ہوتی تھی یا پہلے والی ہو سکتا ہے نفل ہوتی ہو. تو ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. آپ عشاء اپنی الگ پڑھ لیں اور پھر امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں. مفتی صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے ذہن گندا ہو جائے بے دھیانی میں, اور کوئی سوال پوچھ رہا ہوں کسی نے؟ دیکھو یہ جو شہوانی خیال آتے ہیں اور اس سے جو خطرہ وغیرہ نکل جائے, اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا, دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. سر میرا یہ سوال تھا, جب نکاح کے دوران نکاح کے دوران لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے تو طلاق کے دوران کی پوچھا نہیں جاتا لڑکی سے؟ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے. کہہ رہے ہیں نکاح کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے, طلاق کے وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے؟ یہی اسی بات کا جواب ہے کہ عورت کے پاس یک طرفہ خلا کا حق نہیں ہے. یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حق ہوتا تو اس سے بھی قبولوایا جاتا. تو طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے, اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. باقی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, تو باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں, مصلحتیں کیا ہیں. کل میرا وہ خلا والا کلپ نہیں جو جہلم والی سرکار کے خلاف میں نے چلایا تھا, اس کا بیچ سے کسی نے کلپ کاٹ کے چلایا ہوا تھا. اتنی گالیاں عورتوں نے مجھے دی ہوئی کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے ہی. ایک آدمی نے ڈھنگ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر عورت کے پاس یہ حق آ گیا تو جو تھوڑے سے مرد شادی شدہ رہ گئے وہ بھی رنڈوے ہو جائیں گے. تو شکر کرو نہیں ہے عورت کے پاس ڈیورس کا حق, اور عدالتوں کے پاس بھی نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اب وہ اہل حدیث لوگ بولتے ہیں خلا طلاق تھوڑی ہے. بھائی جو بھی ہے نکاح نہیں ختم کر سکتا. نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. قرآن کے الفاظ ہیں او بیدہ عقدۃ النکاح. اللہ نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ اس کے پاس نکاح کی گرا اسی کے ہاتھ میں. اب اہل حدیثوں نے بھی وہ انجینئر والی باتیں شروع کر دی ہیں. ایک تو اہل حدیثوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ان میں کوئی ریلائبل مفتی ہے کون کوئی. اور میں نے پورا مدلل دلائل سے کلپ ریکارڈ کروایا, اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. فوراً بس ان کے پاس ایک ہی منجن ہوتا ہے, یہ تو حنفی ہیں, یہ تو مقلد ہیں. بھائی جب ہم اہل حدیث سے بات کریں گے تو حنفیت کی بات نہیں کرتے, پھر ہم آپ کے سامنے ہم قرآن و سنت کے دلائل دیں گے. دیکھو جب میں کسی ایتھیسٹ سے کے سامنے خدا کے وجود کے دلائل دوں گا تو قرآن سے تھوڑی دوں گا, میں تو سائنس سے دوں گا, کیونکہ وہ کہاں قرآن کو مانتا ہے. تو اہل حدیث تھوڑی فقہ حنفی کو مانتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے قول پیش کروں. جس چیز کو وہ مانتے ہیں میں وہاں سے دلیل دوں گا. اہل حدیث کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, تو جب میں اہل حدیث سے خطاب کروں گا تو دلیل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و حدیث سے. انجینئر تھوڑی ابو حنیفہ کو مانتا ہے, تو جب میں انجینئر کے خلاف عدالتی خلا ریکارڈ کرواؤں گا تو امام حنیفہ کی بات تھوڑی کروں گا. میں بات اس کی کروں گا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں. کہتا ہے میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں, تو میں دلائل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و سنت سے. تو پورے کھلے والے کلپ میں نے قرآن و سنت سے دلائل دی ہیں. تو نہ اہل حدیث کے پاس اس کا کوئی جواب ہے, بس پھینکتے رہو. یہ عجیب لوگ ہیں یار, خود جتنی مرضی اندھی تقلید کریں یہ مقلد نہیں بنتے. ہم قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگا دیں تو وہ پھر بھی حنفی ہیں, چونکہ حنفی ہیں تو وہ حنفی والی باتیں کریں گے. ابے ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں بھائی, اور حنفی ہم ہیں بھی اسی وجہ سے کہ حناف میں دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن و سنت سے. تبھی تو ہم حنفی ہیں. اگر تورات انجیل سے لے رہے ہوتے پھر ہم نہیں حنفی ہوتے. اور امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہمارے اندھی تقلید ہے ہی نہیں. بعض چیزوں میں اگر ہمیں پتہ چل گیا امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو ہم نے ابو حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں اس میں, تو اندھی تقلید کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو وہ پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں, وہ آپ کے مشورے پہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے مشورے چھوڑو, نہیں بھائی ہمارے ایک اکابر کا سلسلہ ہے, علماء ہے, انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا اس میں. جب دیکھا کہ بھائی اس میں امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے, چھوڑ دیا امام صاحب کا قول. تو یہ سارا پروپیگنڈا امام صاحب تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو,
تو جب دیکھا بھائی صحیح حدیث ہے تو اب پھر رفع الیدین پر آتے ہیں کہ رفع الیدین میں صحیح حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الیدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے. ہم رفع الیدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں, لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے, ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو بالکل یہی ہمارا رفع الیدین کے بارے میں ہے. بھائی نبی نے کیا ہے رفع الیدین, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن دو سردوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا. کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل. اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, 1400 صحابہ کو لے گئے. تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے, تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی, یہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین, یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے, نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے, چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں, اور اس پہ قرائن ہے, بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر الالبانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں, لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے, ہم نے تھوڑی بنایا مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں, امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے. اس میں جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. ایک تہائی مسائل میں کہا جاتا ہے, ایک تہائی یا دو تہائی, جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں, یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی, او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے, اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے. ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے, ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا, رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. تو ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, آپ کر لو, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے, اندھا مقلد ہے, تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, اس کی حدیثیں بخاری کی ٹکر کی نہیں ہے, وہ ایک الگ رسالہ ہے, اس میں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, حسن بھی ہے, ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی بخاری کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بخاری میں, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی, وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے, اس میں ہوتی ہیں وہ. تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں, ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو. تو بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا. انہوں بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا, تو خلا وہ میرا پورا کلپ گیا ہے. وہ ابھی بیچارے وہ زبیر صاحب ہیں, وہ خلیل الرحمان صاحب کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان, ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے, خلا عورت کا رائٹ ہے. رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے, گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا. پھر وہ حافظ احمد صاحب ہے, ان کا بھی, میں تو ان لوگوں کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, کیا حافظ زبیر احمد. میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ہی سطحی باتیں اور دلائل بھی سطحی. تو میرا کلپ چلا ہے, اس کو بھی چلائیں آگے, کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی. اس سے مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں ہے, لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورتیں اٹھ کے جا رہی ہیں عدالت سے ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا, میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, اگر عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہے خارج کرتے ہیں. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم. تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں, اس کی صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے. ڈیپ میں جا کے طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں
قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں, صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں, میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر صرف 3 طلاق کے مسئلے پر ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں میں نے. یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, سب یہی کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. بالکل کلیئر کر دیا اس میں. وہ سن لو آپ جا کے, وہ آپ دیکھتے نہیں ہو پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ, یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار. پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 3 اکٹھی 1 ہوتی ہیں, پھر حدیث بتاؤ, حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو, اس ترجمے میں گڑبڑ اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا, پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو. ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے, مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں, لبرل انٹیاں, لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے, سارے حقوق کس کو دے دیے, مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر, آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. وہ ٹائم پورا کرتا, ٹائم پاس کرتا, ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو. وہ جیسے گورے کرتے ہیں, گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں, دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے. کم وقت تو تم 50 سال کے بڈھے ہو کے نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں, ایسے یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا, کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی تھی, 21 دیر ہو گئی, فائدہ نہیں. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا, اس کی بھی عمر کم تھی, یہ 21 سال کا, وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی. تو ماشاء اللہ برکت دے. یہی تو عمر ہے شادی کی, جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا, نہ اولاد نہ محبتیں, بڈھے ہو کے کم وقت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا, 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی, 2 دانت کا ہو گئے, اچھا. تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا ہے بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے, تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے, اس سے محبت بھی کرتا ہے. تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے, اور اپنے مکان کو کیسا بنائے. جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا, اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں. دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے. کرایہ دار کو گھر تو بیڑا غرق کر کے بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے, بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی, ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا, بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے, یار یہ میری ہے, یہ عدالت کی نہیں ہے. یہ قاری خلیل کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ, اور وہ حافظ کیا نام ہے, حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے, کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم. اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے, پھر بھی بس ہو, عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کی بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے, کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا, ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ کو اس سے. کسی کے باپ خدا نے کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے, کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا, خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلا لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں, اس خلا کے پیپر کو کسی مستند دارالفتہ میں بھیجیں, مستند کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے, زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی, تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے, تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد پھر وہ, اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں, وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا, اس میں برداشت زیادہ ہے, اور جب کوئی انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے, مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں, آپ دے دو گے, چابیاں پکڑا دیں گے آپ, دے, آپ کو پتا ہے میری چیز ہے بھائی, میں کیوں دوں مفتی صاحب کو, اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں, دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ, ٹھیک ہے, میں دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا 3 طلاقیں دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے.